الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا: اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہ پاتا ہو جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور بار بار استغفار یعنی توبہ کریں۔ توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان 2 باتوں سے کسی صورت بھی لاپرواہی نہ کریں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہیں، اور نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ کی التجا کرتے رہیں۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدائے رحمان عز و جل کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے پناہ دے، جنت عطا کرے، ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرمائے، نبی پاک کی ساری امت کی کامل بخشش فرمائے، حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائے۔ جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جائز قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔